کام کر لے جو تو نے بتائے ہیں تو وہ قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کی صف. دوسرا عمل رات کی تراویح ہے. ابن ماجہ کی روایت کے مطابق ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَكُمْ، رمضان میں رات کی تراویح کو میں نے سنت قرار دیا ہے. تو یہ تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے. یہ بھی رمضان کی ایک سوغات ہے، رمضان کا ایک تحفہ ہے جو مسلمانوں کو دیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کی رات میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی تو اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. یہاں یہ بات واضح رہے کہ گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبائر کے لیے تو توبہ شرط ہے. تو فرمایا کہ گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وما تأخر، اگلے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگلے گناہوں کی معافی سے مراد یہ ہے کہ اگلی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا رمضان کی تراویح کی برکت سے. لہذا جو لوگ اس کو سنت قرار دے کر اس کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خسارے میں ہیں، وہ اپنے سوا کسی کا نقصان نہیں کر رہے. جن کو اپنے روزے سے بھوکا رہنے پیاسا رہنے کے سوا غسل کی تراویح کو چھوڑ دے گا، یہ وہی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں اس وقت تراویح کا اہتمام کرنا یہ رمضان مبارک کا ایک دوسرا مسنون عمل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور سوال کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں نمازیں بھی پڑھوں، زکوٰۃ بھی ادا کروں، روزے بھی رکھوں اور رات کی تراویح بھی پڑھوں، تو میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کی یہ بات سن کے ارشاد فرمایا کہ من مات علی ھذا کان مع الصدیقین والشہداء، جو شخص یہ کام کر لے جو تو نے بتائے ہیں تو وہ قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کی صف میں کھڑا ہوگا. تو جناب اگر ہم تراویح کا اہتمام کر لیں تو ہم قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان میں ایک سجدہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، چاہے دن میں کرے چاہے رات میں کرے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے تو ایک سجدے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اتنا بڑا درخت عطا فرمائیں گے کہ ایک ثواب 500 برس اگر اس کے سائے کے نیچے جمتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. یعنی اتنا بڑا ایریا جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ الاٹ کر دیں گے اس شخص کے نام. اور بطور خاص رات کی نماز کے لیے فضیلت یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں سے کسی رات میں ایک سجدہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سجدے پر اسے 2500 نیکیاں عطا فرمائیں گے. اب ہم دیکھ لیں کہ 20 رکعت تراویح میں 40 سجدے ہیں، 40 کو اگر ہم 2500 سے ضرب دیتے ہیں تو 1,00,000 نیکیاں بنتی ہیں. تو جو شخص ایک دن 20 رکعت تراویح پڑھ لے تو اس کو نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی. ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کسی کی طرف سے اگر اعلان ہو جائے کہ جو تراویح پڑھے گا اسے 1,00,000 روپے انعام دیا جائے گا. ایک دن کی نہیں، پورے مہینے کی تراویح پر اگر 1,00,000 روپے کا اعلان ہو جائے تو یہاں لوگوں کی قطاریں لگ جائیں. ہر ایک یہ کوشش کرے گا کہ میرا بھی نام آ جائے. قسم اٹھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے اے مسلمانوں کہ 1,00,000 روپے کی کوئی ویلیو اور اوقات نہیں ہے 1,00,000 ملنے والی نیکیوں کے مقابلے. کیونکہ جو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اس کی برکات اس دنیا میں بھی آپ کو نصیب ہوگی
اور آپ کے ساتھ والوں کو بھی نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی اس کی برکات نصیب ہوگی۔ اصل برکات اس کی آخرت میں نصیب ہونے والی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ رمضان مبارک کو ہم قیمتی کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو دن کا روزہ اور رات کی تراویح کا اہتمام کریں۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، یہ بات غلط ہے۔ ابھی میں نے ابن ماجہ کے حوالے سے جو حدیث پڑھی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے رات کی تراویح کو سنت قرار دیا، اور پھر حضرت عمر ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، عثمان ہیں، حضرت خلفائے راشدین ہیں، تو ان کی سنت کی پیروی بھی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ کہ میری سنت کا جیسے تم اہتمام کرتے ہو، اسی طریقے سے تمہیں خلفائے راشدین مہدیین کی سنت اور ان کے طریقے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دوسرا عمل جو رات کا تراویح والا ہے، اس کا بھی اہتمام ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورا مہینہ ہمیں پابندی کے ساتھ اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا